بتائیں 16 مہینے جو پی ڈی ایم کی حکومت نے لگائی جس کی سربراہی شہباز شریف صاحب نے کی ہے، تو کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے کہ بھائی کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب 1 منٹ میں وہ ریلیف دیں گے. اگر تو ریلیف میاں صاحب کو دیا جاتا ہے، کیا ریلیف عمران خان صاحب کو بھی پھر ریلیف ملے گا؟ جی السلام علیکم، میں حکم میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ. ناظرین، میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی شروع کر دی ہیں. پاکستان میں الیکشن کا بھی اعلان ہو چکا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے 8 فروری 2024 کو ایک الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے، اور اب اس الیکشن میں کس سیاسی جماعت کی کیا پوزیشن ہوگی، اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون اسلام آباد کے سینئر رہنما اور سیاسی تجزیہ کار جناب راجہ آصف مطلوب صاحب. ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے راجہ آصف مطلوب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے بتائیں، نواز شریف صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا مریم نواز صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنانے کا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کیا یہ ان کا یہ فیصلہ درست تھا؟ کیونکہ اس سے بہت سے لوگ ناراض بھی ہوئے تھے. بڑی مہربانی ملک صاحب، آپ نے ٹائم دیا. جو آپ نے یہ سوال پوچھا پارٹی کے حوالے سے، یہ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا. دیکھیں، جو فیصلہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنانے کا کیا، وہ بہت ہی درست فیصلہ تھا، جس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میاں صاحب کی آمد سے پہلے پورے پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم بی بی نے کامیاب سے کامیاب ترین ورکرز کنونشن کیے. اس کے بعد جو ریسنٹلی 21 اکتوبر کو جب میاں صاحب پاکستان میں تشریف لائے، اس حوالے سے مینار پاکستان میں جلسہ آرگنائز کیا گیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. اور عوام نے، جو لوگ تو گھروں میں مسحور تھے، بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی پہ، انہوں نے تو جو عوام دیکھی ٹی وی پہ، جو سکرین پہ، لیکن میں ان جلسوں کے قافلوں میں میں بذات خود موجود تھا. کتنے ایک افراد ہوں گے وہ؟ جتنے لوگ پنڈال میں تھے نا، مطلب اس سے تقریباً 8 سے 10 گنا لوگ باہر سڑکوں پہ، ٹریفک پہ، ٹھیک ہے. وہ ٹریفک آپ کی موٹر وے جام تھی، آپ کی رنگ روڈ جام تھی، آپ کی جی ٹی روڈ جام تھی، اور اس کے بعد آپ کی جو انٹرنل روڈز ہیں آپ کی لاہور کی، وہ ساری جام تھی. کتنا بڑا پاور شو تھا؟ اس کو کیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاور شو تھا نا، اس سے پہلے کیونکہ خان صاحب بھی کہتے ہیں میں 10 لاکھ بندے اکٹھے کروں گا، لیکن وہ ناکام رہے، اس میں بالکل ناکام رہے. اب اس قافلے میں جو قافلے گئے ہیں، یہاں سے میں اسلام آباد سے خود گیا ہوں، یہاں سے اپنے قافلے کی قیادت کرتا ہوا گیا ہوں. وہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی عوام. آپ کے قافلے میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ؟ ہمارے قافلہ اسلام آباد سے گیا تھا جی، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی قیادت میں، ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں سب سے بڑا قافلہ ادھر سے وہی تھا، اور اس میں کم از کم 10,000 لوگ تھے، کم از کم 10,000 لوگ تھے. مانتے ہیں کہ جلسہ ایک بڑا جلسہ تھا، ایک سیاسی ایک بہترین پاور شو تھا. مسلم لیگ نون کی تاریخ کے حوالے سے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے بھی میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ چکے ہیں. ان کا کیا مستقبل ہے؟ الیکشن لڑے میاں صاحب، جو کیسز ہیں ان کے اوپر؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کو ایک بات جو پیچھے میں آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے پوچھا کہ مریم نواز صاحبہ کے جو چیف آرگنائزر بنانے کی وجہ سے کچھ جو اعلیٰ قیادت کے اختلافات تھے، اس میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ میاں صاحب نے بذات خود کہا ہے کہ جو پارٹی کے سینئر رہنما اس فاصلے سے یا کسی بھی وجہ سے ناراض ہیں، تو میں ان کو بذات خود مل کے تو ان کے تفضات دور کروں گا. دوسرا کوشچن جو آپ نے بھی کیا کہ میاں نواز شریف آئے ہیں پاکستان میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ الیکشن لڑیں گے بھی، اور انشاءاللہ آپ کے وہ نیکسٹ پرائم منسٹر بھی ہیں. وہ کیسے الیکشن لڑیں گے؟ جو ان کے اوپر کیسز ہیں، جو ایک آلریڈی جو ایک عدالت میں جو ان کے اوپر ایک کھاتہ کھلا ہوا ہے، وہ کیسے بند ہوگا؟ وہ ختم ہوگا تو وہ آئیں گے الیکشن، نااہلی ہے ان کے اوپر. بالکل ایسی بات ہے. کچھ کیسز ان کے ختم ہو چکے ہیں، اور کچھ کیسز انہوں نے خود وہ اپنے جب وہ پاکستان آئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے حفاظتی ضمانتیں جو ڈاکومنٹس تھے وہ اسلام آباد میں وہ سائن کر کے گئے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیا ہے، اس کے بعد وہ لاہور گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کے حکم سے میاں صاحب کا یہ مطلب کہ انہوں نے پرامس کیا کہ میرٹ پہ اگر میری سزائیں ختم ہوتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر میرٹ پہ میری سزا بار آتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے. نون لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا 2024 کے الیکشن میں؟ کیونکہ الیکشن 8 فروری کو اناؤنس ہو چکے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ اب یہ تاریخ کی صورت چینج نہیں ہوگی. صدر صاحب نے بھی اس کے اوپر مشاورت کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی، دونوں کی مشاورت آپس میں طے بھی ہو گئی ہے، دستخط بھی ہو چکے ہیں، ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں. نون لیگ کا کیا بیانیہ ہے؟
دیکھیں جی، جو الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے باضابطہ طور پہ اس کا سب سے پہلے تو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور صدر صاحب کو ٹائی اپ کرنے کا کہا، اور انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور انہوں نے 8 فروری کا جو ہے 2024 کا انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ پہ الیکشن کروا سکتے ہیں، اور اس پہ سپریم کورٹ نے آرڈر بھی جاری کر دیا۔ دوسری بات، الیکشن تو ہونے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کا جو بیانیہ 96 میں تھا، نون لیگ کا جو بیانیہ 2013 میں تھا، نون لیگ کا جو بیانیہ 2018 میں تھا، مہنگائی کو ختم کریں۔ سر مجھے بتائیں 16 مہینے جو پی ڈی ایم کی حکومت نے لگائی، جس کی سربراہی شہباز شریف صاحب نے کی ہے، وہ کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے کہ بھائی کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، عوام کو ریلیف ہم دیں گے، پیٹرول کی قیمتوں کو آسمان کے اوپر اٹھا کے لے کے گئے ہیں، ایک غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا، وہ کس منہ سے الیکشن میں جائیں گے؟ اور پی ڈی ایم کی سربراہی تو کی تھی شہباز شریف صاحب نے کی تھی، اب کیا نون لیگ مزید کو اپنا بیانیہ لے کے آئے گی؟ کوئی دیکھیں آپ کا بہت اچھا سوال ہے، آپ نے سوال میں ایک اور سوال کر دیا ہے تو میں آپ کو ساری بات کا جواب دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کا جو پہلا کوشچن تھا اس کے بعد سب کوشچن آپ نے کر دیا، تو میں دونوں آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ تو آپ کا پہلا کوشچن تھا کہ نون لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا۔ نون لیگ کا ہمیشہ بیانیہ یہی رہا ہے کہ غریب عوام کو 2 ٹائم کی روٹی میسر آ سکے، آسانی سے میسر آ سکے، عوام کو روزگار آسانی سے میسر آ سکے، مہنگائی کا خاتمہ ہو، آپ کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو۔ میں آپ کو ماضی میں لے جاتا ہوں، تھوڑا سا میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ 1996 میں نون لیگ کی گورنمنٹ آئی جب، تو مہنگائی عروج پہ تھی، بے روزگاری عروج پہ تھی۔ میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے مہنگائی ختم کی، انہوں نے بے روزگاری ختم کی، انہوں نے معیشت کو مستحکم کیا۔ 98 میں انہوں نے مطلب ایک بہت بڑا ایک کارنامہ کہہ لیں، اسلامی ممالک جتنی بھی اسلامی ممالک کی دنیا ہے ساری، اس میں کہ 28 مئی کو انہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ٹھیک ہے، اور اسی کی سزا ملی ان کو، جو 99 میں ان کو دوبارہ وہاں سے کک آف کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں 10 سال کے بعد، 10 سال آپ کی امریت رہی ہے آپ کے ملک میں۔ اس کے بعد 2008 میں پھر میاں نواز شریف کو واپس لایا گیا۔ اس عامر کو لانے والے بھی تو خود ہی تھے یہ دیکھیں جی، میں اس کوئی اور تو لے کے نہیں آیا، بالکل ایسی بات ہے۔ میں آپ کو نون لیگ کی بیانیہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ ایک اور ڈسکشن ہے۔ بات یہ ہے کہ 2008 میں جب میاں صاحب آئے تو پھر الیکشن کا کنٹیسٹ کیا، باقیات ایسی تھیں کہ وہاں پہ میوچل جو ہے آپ کی وہ گورنمنٹ قائم ہوئی۔ جب معاملات آگے چلتے ہوئے نہیں دیکھے تو میاں صاحب وفاق سے الگ ہو گئے، تو وہ آپ کی 5 سال کی گورنمنٹ تھی، وہ زرداری صاحب نے کی، پیپلز پارٹی کا دور تھا وہ 2013 تک۔ اب 2013 میں پھر آپ کی بجلی نہیں تھی، آپ کی گیس نہیں تھی، آپ کا ڈالر کہاں پہ تھا، آپ کا پیٹرول کہاں پہ تھا، آپ کی گیس کہاں پہ تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2013 کا آپ پیچھے ماضی میں اگر جائیں تو میرے خیال میں یہ جو CNG اسٹیشنز ہیں نا، وہاں پہ کم از کم 2-2 کلومیٹر کی لائنیں لگی ہوتی تھی، اور 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو ہمارے اسلام آباد میں تھی۔ آپ پنجاب کو چھوڑ دیں، مضافات کو چھوڑ دیں، سندھ کو چھوڑ دیں، بلوچستان کو چھوڑ دیں، کے پی کو چھوڑ دیں، آپ سے وفاق میں ہم خود موجود ہیں، 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ موجود تھی بہت ہی قلیل وقت میں۔ 2013 میں میاں صاحب کو دوبارہ ملک کی خدمت کرنے کا موقع ملا، آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، آپ کی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، کراچی سے پہلی بار دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد پاکستان میں ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ سی پیک میاں صاحب لے کے آئے، یہ پاکستان کی کامیابی تھی، یہ میاں نواز شریف کی کامیابی تھی ملک کے لیے۔ ملک کا پہیہ کہاں پہ تھا 2013 سے پہلے دیکھ لیں، 2013 تک دیکھ لیں، اور 2013 سے لے کے 18 تک دیکھ لیں، اس کے درمیان بھی دھرنے ہوتے رہے ہیں، ناچ گانے ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 126 دن کا جو شو تھا وہ بھی ہمارے اسلام آباد کی سڑکوں پہ چلتا رہا ہے۔ اس کے باوجود سی پیک کا پروجیکٹ میاں صاحب پاکستان میں لے کے آئے، اتنا بڑا پروجیکٹ وہ لے کے آئے اور اس پہ انہوں نے کام کیا۔ اب 2018 میں ان کو پھر دوبارہ 17 میں ان کو دوبارہ وہی اپنا جیسے پہلے کیا جاتا رہا ہے، وہاں پہ دوبارہ پنامے سے کام شروع ہوتا ہے، اقامے میں جا کے سزا ہوتی ہے، تو میاں صاحب کو نائل کر دیا جاتا ہے۔ اقامے اور پنامے تو آپ کو پتہ یہ بہانے ہوتے ہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں صاحب کی نہیں بن سکی۔
پہلے بھی چلے گئے, واپس بھی آ گئے, مستقبل میں پتہ نہیں کیا ہوگا. دیکھیں جی بات میں ان باتوں کی گہرائی میں نہیں جاتا, میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں جو آپ نے میرے سے کوشچن کیا ہے کہ نون لیگ کا بیانیہ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں اس بیانیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل مجھے آپ کا جواب مل گیا. بیانیہ نون لیگ کا وہی ہے, مہنگائی کا خاتمہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے جب سے پاکستان بنانا ساری جماعتوں کا یہ بیانیہ تھا. بھٹو صاحب کا بھی یہی بیانیہ تھا کہ عوام کو ریلیف ملے گا. میں آپ کو چھوٹی سی بات محترمہ شہید کا بھی یہی بیانیہ تھا کہ عوام کو ریلیف ملے گا, روٹی کپڑا مکان. نواز شریف صاحب کا بھی یہی بیانیہ تھا. خان صاحب جیل میں جو سزا بھگت رہے ہیں ان کا بھی یہی بیانیہ تھا. میں آپ کو چھوٹا سا یہ بیانیہ حقیقت کب, اس کی حقیقت کب ہوگی؟ میں آپ کو اس کا چھوٹا سا جواب دیتا ہوں, زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. کہ آپ پیپلز پارٹی کا آپ نے نام لیا, آپ ان کے دور کو دیکھ لیں. آپ نے عمران خان کا نام لیا, ریسنٹلی ان کا دور دیکھ لیں. آپ نے نون لیگ کا نام لیا تو آپ ان کا دور بھی دیکھ لیں. دیکھیں آپ 1996 سے لے کے 98 کا دور دیکھیں, 99 تک کا. اس کے بعد آپ کاف لیگ کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں, انہوں نے بھی گورنمنٹ کی ہے, چاہے مشرف صاحب کی سرپرستی میں کی ہے. صدر وہ تھے, چیف آف آرمی سٹاف ہی وہ تھے, لیکن پرائم منسٹر آپ کے کاف لیگ کے تھے. اس میں بھی 3-4 پرائم منسٹر چینج ہوئے, جیسے جمالی صاحب تھے, چودھری شجاعت صاحب تھے, اس کے بعد شوکت عزیز صاحب تھے. آپ ان کا دورانیہ بھی دیکھ لیں کہ دیکھیں عوام کو کس دور میں سہولت ملی. یہ بیانیہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کس دور میں آپ نے اس کو اپنا اکوموڈیٹ ہوئے دیکھا. یہ دور سب کے سامنے ہے. پی پی کا دور تھا, ریسنٹلی میں آپ کو دے دیتا ہوں, 13 تک بجلی غائب تھی, گیس غائب تھی, دہشت گردی عروج پر تھی. کاف لیگ کا دور دیکھ لیں, اس میں بھی یہی پوزیشن تھی. اب 2013 میں پیچھے کے ادوار کو چھوڑ دیں, آپ میاں صاحب کیا کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں, آپ 2013 سے 18 کا ادوار دیکھیں کہ آپ گیس کی لوڈ شیڈنگ میاں صاحب نے ختم نہیں کی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ انہوں نے ختم نہیں کی. کیا اس ہماری معیشت, پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس, جس میں سی پیک سب سے بڑا, اس کے بعد اورنج ٹرین, میٹرو بس, اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ موٹر ویز, یہ پریکٹیکل چیزیں آپ سامنے دیکھ لیں. ٹھیک, الیکشن پہ بات کرتے ہیں. الیکشن میں جو موجودہ سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان کی, کیا پوزیشن ہے نون لیگ کی, پاکستان تحریک انصاف کی؟ نون لیگ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں جی ملک صاحب, میں آپ کو اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا. میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ سیاسی پارٹیوں نے جو ادوار گزارے ہیں اپنے ماضی میں, جو کچھ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے عوام کے لیے, ٹھیک ہے, وہ اپنی کارکردگی پہ الیکشن لڑیں گے. خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے, خواہ وہ نون لیگ ہے, خواہ پی ٹی آئی ہے, خواہ کوئی اور جماعت ہے, سب نے الیکشن لڑنا ہے. کسی بھی جماعت کا اگر الیکشن کمپین میں بیانیہ ہوگا, وہ پہلے اپنا ماضی بتائیں گے کہ ہم نے ماضی میں کیا ہے, کس پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے, اور کون سی پارٹی آگے ڈیلیور کرے گی. ٹھیک ہے, اب جس پارٹی نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے وہ اپنا بتائے گی. نون لیگ نے جو کیا ہے وہ اپنا بتائے گی, فیصلہ عوام نے کرنا ہے. مجھے آپ کی ساری بات سمجھ آ گئی, لیکن اس سے دیکھیں آخری الیکشن ہوا, جو جماعت سب سے زیادہ مقبول تھی, جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا وہی جماعت مقبول ہے. 2018 سے لے کر اب تک کی بات, الیکشن تو اس کے بعد نہیں ہوا. 2013 میں مانتے ہیں نون لیگ کی حکومت تھی, نون لیگ نے سب سے زیادہ ووٹ لیا, مقبول جماعت تھی, ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس وقت کی جو مقبول ترین جماعت کون سی ہے؟ اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف ہے. بے شک چلیں آپ نے ان کے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ مقبول ترین جماعت تحریک انصاف ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کیسے بیٹ کریں گے, کیسے اس کو کمپیٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں, جیسے آپ نے بولا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. میں آپ کو یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے جو کیا ہے, جو کام کیے ہیں, جو وائلیشنز کیے ہیں, وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں. 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, جو کچھ انہوں نے کیا اور ان کی پارٹی نے کیا. 9 مئی میں تو اندر نہیں ہے کم از کم, 9 مئی کے حوالے سے کچھ ان کو, 9 مئی کے حوالے سے آپ مجھے یہ بتائیں کلین چٹ انہیں ملی یا بس لوگ استعفے دیتے جا رہے ہیں؟ 9 مئی کے حوالے سے کلین چٹ کیسے ملی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب پہ کون سے کیسز ہیں؟ توشہ خانہ کا ہے, گاڑی چوری کا ہے, سائفر کیس ہے, سائفر کیس ہے, وہ آپ کے ملک مخالف ہے. اس کے بعد 9 مئی کا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اب سائفر کا جو کیس بنا ہے ان پہ, کیا یہ خاطر لڑا کے اپنے جلسوں میں بتاتے نہیں رہے؟ چلیں وہ ٹھیک ہے. آپ مقابلہ نون لیگ کا کس کے ساتھ ہے مجھے آپ یہ بتا دیں. نون لیگ کا میں تو کہتا ہوں سب سے مقابلہ ہے. ایک بات, اب سب پارٹیاں
اپنا اپنا ماضی بتائیں گی کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا ہے اور ہم آگے عوام کے لیے کیا کریں گے. نون لیگ اپنا بیانیہ بتائے گی ہم نے ماضی میں کیا کیا ہے عوام کے لیے, پاکستان کے لیے کیا کیا ہے, پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کیا کیا ہے, اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, باقی فیصلہ عوام کرے گی. کہ نون لیگ کا وہ اینٹی باجوہ اور اینٹی فیض حمید کا بیانیہ تو نہیں ہوگا کچھ اس طریقے سے بھی؟ دیکھیں جی, یہ اینٹی باجوہ یا اینٹی فیاض حمید فیض حمید کا جو بیانیہ ہے وہ یہاں پہ لائے نہیں کرتا. یہاں پہ الیکشن جو لائے کرتا ہے وہ کارکردگی بے ملک صاحب کرتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں جو ایک عام فہم بھی ہے کہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ الیکشن لڑا ہے, ووٹ مانگی ہے, ہمیشہ اپنی کارکردگی بتا کر, اور اس کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں وہ ووٹ مانگتی ہیں میاں نواز شریف کی مخالفت کر کے. ٹھیک ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کو جو جیل میں سہولیات دی جا رہی تھی, جس کنڈیشن میں وہ رہے ہیں, جو انہوں نے جلسے میں آگے بتایا کہ شاید کوئی میرا سیل اور مریم کا جو سیل تھا تقریباً 20 سے 25 میٹر دور تھا, وہ ہم لوگ آپس میں مل نہیں سکتے تھے. لیکن اب جو موجودہ ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں, بتایا ہی جا رہا ہے شاید ان کو دیسی مرغے, ایکسرسائز کی مشین, جو ملاقات کا سسٹم ہے وہ کافی آسان ہے. کیا نواز شریف صاحب کو بھی ایسی سہولیات دی گئی تھیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو جو مریم صاحبہ جو کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے نا شاید وہ ایک ہے تو کافی, یہ کیونکہ بات انہوں نے خود ہی کی انہوں نے کہ فرائنگ پان سے میں وہ کپڑے استری کرتی تھی اور میں بڑی, انہوں نے کہتی ہیں کہ میں بہت مشکلات میں نے گزاری ہیں. کیا خان صاحب یہ کچھ کر رہے ہوں گے اس وقت جیل میں؟ دیکھیں جی, جو تو میاں صاحب نے مریم بی بی نے جیل میں وقت گزارا ہے وہ تو انہوں نے اپنی زبانی بتا دیا ہے کہ انہوں نے کیسا وقت گزارا ہے. ٹھیک ہے, اب بات رہ گئی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ بھی جیل میں کیسا وقت گزارے ہیں. دیکھیں یہ انتظامیہ کی بات ہے کہ انہوں نے اس ٹائم گورنمنٹ کس کی تھی اور انہوں نے انتظامیہ کو کیا احکامات جاری کیے تھے کہ میاں صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کو کون کون سی سہولیات دینی ہے اور کون کون سی نہیں دینی. اب یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یا اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی, اب یہ اس کا ظرف ہے کہ وہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی, اپنے ساتھ برداشت کرتے ہوئے بھی, وہ اگر عمران خان صاحب کو دیسی مرغے وہاں پہ فراہم کر رہے ہیں اور ایک اچھا ماحول فراہم کر رہے ہیں تو یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ؟ اس چیز کو بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں, بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا, مذہبی ایک اور کوشچن ہے کیونکہ جو حقیقت ہے اس کو آپ کبھی جھٹلا نہیں سکتے. پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں وہ تو بالکل ہیں, لیکن کچھ مذہبی جماعتیں بھی ہیں, ان کا بھی آپ کو پتہ ہے ایک خاصا ووٹ بینک رکھتے ہیں. طریق لبیک نے پچھلے الیکشن میں 4تھی پوزیشن لی تھی, ایک اچھے خاصے ووٹ وہ بھی لے کے وہ پہنچے. تو مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک کتنا متاثر کرے گا سیاسی جماعتوں کے ووٹ بینک؟ دیکھیں جی, مذہبی جماعتوں کا جہاں تک تعلق ہے, مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک بالکل پاکستان میں ہے اور کنفرم ہے, اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. اور جہاں پہ ان کی اکثریت ہے, جیسے آپ دیکھ لیں گے ابھی ریسنٹلی جو کراچی میں بلدیات کا الیکشن ہوا ہے اس میں جماعت اسلامی نے مطلب کہ بہت اچھا کمپیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. جہاں پہ ان کی اکثریت ہے وہاں پہ سیٹیں بھی لیتے ہیں, جیسے کے پی کے میں دیکھ لیں, وہاں پہ جے یو آئی ہے, جماعت اسلامی ہے اور جماعتیں ہیں, وہاں سے سیٹیں لیتی آئی ہیں. فضل الرحمان صاحب سنا ناراض ہیں نون لیگ سے, ایسا درست ہے؟ دیکھیں جی, میں تو یہ بات نہیں کہتا کہ فضل الرحمان صاحب نون لیگ سے ناراض ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں ضرور بیانات جاری کرتے رہتے ہیں جیسے ماضی میں وہ کرتے رہے. اس مرتبہ مولانا فضل الرحمان کہتے کہ میرے پاس وفد آ رہے ہیں, اب میں این آر او نہیں دوں گا. تب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں ان کو این آر او نہیں دوں گا, اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں این آر او دینے کے لیے. اچھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ مستقبل میں اتحاد ہو سکتا ہے نون لیگ کا کہ نہیں؟ دیکھیں جی, یہ قبل از وقت بات ہے, یہ تو جب الیکشن ہوگا اس کے بعد. سر کیسے قبل از وقت ہے؟ وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں تو باقاعدہ پیپلز پارٹی تو باقاعدہ ساتھ رہی ہے نون لیگ کے. جی بالکل, پی ڈی ایم میں. تو اب جب عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا تھا تب تو سب نے بہترین انداز سے ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا, تو اب کیسے قبل از وقت بات ہوگی ہے؟ دیکھیں جی, یہ باتیں جو ہے نا الیکشن سے پہلے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ قبل از وقت ہے. الیکشن تو ہر پارٹی اپنے ماٹو پہ لڑتی ہے, اپنے ویژن پہ لڑتی ہے, اپنے بیانیے پہ لڑتی ہے اور اپنے منشور پہ لڑتی ہے. اس کے بعد حکومت بنانا یا ملک کی خاطر کوئی گٹھ جوڑ کرنا, یہ بات کی بات ہے. ٹھیک. اچھا, ایک اور بات, کیونکہ آخری سوال میں آپ سے کروں گا, تھوڑا سا سخت سوال ہے یہ. کہا یہ جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, چیف جسٹس پاکستان, کی ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ ہیں. اس طرح کی کیا ایسے ارائیاں جو پھیلائی جا رہی ہیں, کیا یہ تاثر درست ہے؟ ایسا کہنا درست ہے, غلط ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ ہیں, یا بعض ایسے بھی سننے میں آتا ہے, سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں یا
کچھ لوگ ایسے بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نون لیگ کے ہیں، جیسے کہ پچھلا تاثر یہ تھا کہ مطلب تاثر کیا تھا کہ وہ سامنے نظر بھی آ رہا تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب وہ پی ٹی آئی کے مطلب سرکردہ جو ان کے کارکنان ہیں یا ان کے کچھ سینئر لیڈران ہیں ان کے حاصل خاص ہیں. تو جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات ہے، میں اس کو کچھ لوگوں کی خوش فہمی یا کچھ لوگوں کی غلط فہمی کہہ سکتا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت ہی مدبر اور بہت ہی مخلص پاکستان کے ساتھ اور بہت ہی میرٹ کرنے والے انسان ہیں. یعنی کہ نون لیگ کو فائدہ نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا؟ دیکھیں، میں آپ کو نون لیگ کو اتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ اگر کسی کیس میں میرٹ پہ آئے گی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب 1 منٹ میں وہ ریلیف دیں گے میرٹ پہ. اگر نون لیگ کسی جگہ میرٹ پہ نہیں ہے تو نون لیگ بھی قطعاً قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ریلیف کی توقع نہ رکھے. سیم دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوگا. اور میں آپ کو اتنا بتا دوں، یہ بات میری طرف سے آپ خبر بھی لے لیں، میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی جماعت کے نہیں ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے ساتھ ملک پاکستان کے جو آپ کا پرائم ادارہ ہے سپریم کورٹ، اس کے سپریم آپ کے کمانڈر سمجھ لیں، چیف جسٹس سمجھ لیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ وہ 100% میرٹ کرنے والے چیف جسٹس ہیں. اور یہ بات آپ کو میری بات کا جو ہے وہ آگے جتنا ٹینیور قاضی فائز عیسیٰ صاحب گزاریں گے، وہ جو فیصلے کریں گے ان سے آپ کو نظر آئے گا. اچھا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مستقبل میں بھی جو تعلقات اچھے رہیں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے میں تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ قبل از وقت بات ہے. بات جہاں پہ رہے گی اسٹیبلشمنٹ کی اور نون لیگ کی. ہم تو یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہو، خواہ نون لیگ ہو، کیا پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، اور باقی ماندہ جتنی بھی جماعتیں ہوں، وہ ملکی مفادات کی خاطر ایک پیج پہ اکٹھی ہوں اور ملکی مفاد کی خاطر، ملکی استحکام کی خاطر وہ ایک پیج پر ہوں اور ساری پارٹیوں کو برابر الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کا موقع دیا جائے اور باقی فیصلہ وہاں پہ چھوڑ. ٹھیک ہے، آخری سوال کرتے ہیں پھر اس کو ختم کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر تو ریلیف میاں صاحب کو دیا جاتا ہے، کیا ریلیف عمران خان صاحب کو بھی پھر ریلیف ملے گا؟ اگر میاں صاحب آگے آتے ہیں، الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، کیا یہی ریلیف پھر خان صاحب کی طرف بھی ہوگا اور میدان میں آ جائیں، اپنا آپ دکھائیں، اپنا لوہا منوائیں، گھوڑا بھی ادھر ہے، میدان بھی ادھر ہے، کیسا ہوگا؟ دیکھیں جی، جہاں تک ریلیف کی بات ہے نا، تو میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ ریلیف جب چیف جسٹس صاحب کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے نا، تو میرٹ پہ جس کو ریلیف ملے گا وہ اس کو دیں گے. جس کو میرٹ پہ ریلیف نہیں ملے گا، خواہ وہ میاں صاحب ہوں، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، ملنا چاہیے، یعنی کہ ملنا چاہیے اور وہ دیں گے. اور جو میرٹ پہ نہیں آئے گا اس کو ریلیف نہیں ملے گا. راجہ عاصم مطلوب صاحب، آپ نے گفتگو کی الیکشن کے حوالے سے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے راجہ عاصم مطلوب صاحب، جو کہ نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں اور سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. عمران ملک، 60 فرنٹ اسلام آباد سے.